اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی قانون 2025 ایک ناپاک قانون جس کو سرکار نے لانے کی کوشش کی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آدیش اور ان کے ہدایت پر پورے ملک کے مسلمانوں نے متحد ہو کر اس ناپاک قانون کا زوردار وروध کیا، جم کر اس کے خلاف باقاعدہ دھرنے، آندولن، ریلیاں، اجلاس، سگنیچر کیمپیننگ سب کچھ کیا۔ آخر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ کا ایک انترم فیصلہ آیا۔ وہ انترم جو فیصلہ آیا وہ بھی انتہائی خطرناک، انتہائی ڈینجر ہے۔ اگر اس فیصلے کو فائنل فیصلہ بنا دیا جائے تو یاد رکھیے کہ آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کی اسکول، آپ کے کالجز، آپ کے خانقاہیں، آپ کی ٹرسٹ، مسلمانوں کے اوقاف کی زمینیں، مسلمانوں کی جائیداد محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی لیے باقاعدہ سپریم کورٹ کے انترم فیصلے کے وروध اور خلاف میں بھی اپنے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانہ نے ہند سے اپیل کی تھی کہ 3 اکتوبر جمعہ کو اپنی دکانیں، کاروبار سب کچھ بند رکھنا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک، 2 بجے تک۔ لیکن اہم خبر یہ ہے کہ اب گزشتہ کل صبح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے یہ ہدایت، یہ آدیش، یہ آرڈر دیا کہ اس 3 اکتوبر کو ابھی فی الحال بند نہیں رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بڑے ہیں وہ ملک کے سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اللہ نے جو بھی ان کو حکمتیں عطا کی ہے، جو کچھ بھی علم اور مصلحت ان کے پاس ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ بڑوں کا فیصلہ، اکابرین کا فیصلہ ماننا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ کل 3 اکتوبر بروز جمعہ کو بھارت بند نہیں رہے گا، بھارت بند نہیں رہے گا۔ اگلا جو بھی اعلان آئے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، ہم آپ تک وہ اعلان پہنچائیں گے۔ جلگاؤں میں ہماری جو کمیٹی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وقف کو آرڈینیشن کمیٹی، جس کا ادھیکش اور صدر میں خود ہوں، ہم نے گزشتہ کل ویڈیو کی شکل میں بھی تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آئندہ کل یعنی 3 اکتوبر بروز جمعہ کو بھارت بند نہیں رہے گا۔
ہمارا احتجاج، ہمارا وروध جاری ہے، لیکن بھارت بند کا جو ایک طریقہ تھا وہ کل نہیں ہوگا، آئندہ یہ ضرور ہوگا. ابھی ملتوی ہوا، ڈیلے کیا گیا، لیکن ضرور ہوگا، بڑے پیمانے پر ہوگا اور اس کی تاریخ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا. آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ بہار میں الیکشن ہے، اور جہاں الیکشن ہوتا ہے تو مودی جی اپنے خزانے کھول دیتے، کیونکہ کمایا بہت ہے. جی ہاں، بہت کمایا ہے، جی ایس ٹی کے ذریعے سے خوب لوٹا ہے، غریبوں کا خون چوسا ہے جو بھگوان بھی معاف نہیں کرے گا. جنتا، ہو سکتا ہے کہ جنتا اندھ بھکت ہے، گوبر بھکت ہے، پاگل ہے، دھرم کا اینک ان کے آنکھوں پر چڑھ گیا ہے، دماغ پر دھرم کا اینک چڑھ گیا ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے ان کو مودی جی کی بدماشی، بی جے پی کی بدماشی، لیکن رب نہیں چھوڑے گا. جو کچھ لوٹا ہے سب بدلہ لیا جائے گا. اب دیکھیں بہار میں الیکشن ہے تو بہار میں مودی جی نے، بی جے پی نے دروازے کھول دیے اپنے خزانوں کے، اور بہار میں 10,000 روپئے مہیلاؤں کو 10,000 روپئے بانٹے جا رہے ہیں، بانٹے گئے ہیں. تو ادھو ٹھاکرے نے یہ کہا حکومت سے، مودی سرکار سے تلخ سوال کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ جناب مہاراشٹر میں سیلاب آیا ہوا ہے، کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں، فصلیں ختم ہو گئی ہے، لوگ راستوں پر آ گئے ہیں، گھر بہ گئے ہیں. مہاراشٹر کو نظر انداز کر کے آپ بہار میں مہیلاؤں کو 10,000 روپے بانٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں الیکشن ہے اور الیکشن میں آپ کو ووٹ لینا ہے، تو اس لیے مہاراشٹر کو چھوڑ کر آپ وہاں پر 10,000 روپے بانٹ رہے ہیں. ایسے ہی آپ نے مہیلا یوجنا کے ذریعے سے، آپ نے لاڈلی بہن یوجنا کے ذریعے سے مہاراشٹر میں بھی جب الیکشن تھا تو آپ نے 8-8, 10, 15 ہزار روپے عورتوں کے کھاتے میں پہنچا دیے تھے. یعنی یہ آپ کی ناپاک پالیسی ہے جو صرف الیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کولہاپور سے. جی ہاں، کولہاپور میں ہندوتوادیوں کے کڑے ورود کے باوجود، ہندوتوادی سنگھٹنوں کی مخالفت کے باوجود کولہاپور میں اسد الدین اویسی کا پروگرام ہوا، خطاب ہوا. جی ہاں، انہوں نے کہا مسلمانوں چوکنا رہنے کا وقت ہے، متحد ہو جاؤ. اور اسد الدین اویسی نے نوجوانوں کو کہا کہ آئی لو محمد، یقیناً ہمارے اپنے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسد الدین اویسی نے نوجوانوں سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، ان کی محبت کو دلوں میں اتار لو. ایسی نصیحت انہوں نے کی ہے. اور یہ کہا کہ سنو، مہاراشٹر میں امتیاز ذلیل کو ختم کرنے کے لیے سب کے سب لوگوں نے اپنی طاقت لگا دیا تھا. اب اس بات کو سمجھ لو اور تم متحد ہو جاؤ اور اپنی طاقت کو مضبوط کرو. بہت اچھی بات کہی، لیکن لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ہندوتوادی سنگھٹنوں کی کڑے ورود کے باوجود بھی آپ کو بی جے پی سرکار نے، مہاراشٹر سرکار نے آپ کو پروگرام کرنے کی اجازت دی اور آپ کا پروگرام بھی ہوا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس پر بھی مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی نے جیسے ہی RSS کی تعریف کی تو پھر کانگریس نے وزیر اعظم مودی کو جواب دیا، اور وہ جواب صرف جواب نہیں بلکہ سردار پٹیل کے خط کا حوالہ دیا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل جن کو تم آج مانتے ہو، انہی کا کہنا ہے اور انہی کا خط ہے کہ RSS پوری قوم کے لیے خطرہ ہے، مانوتا کے لیے خطرہ ہے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ملک کے لیے خطرہ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بدھ کے روز RSS کی تعریف کی جانے کے بعد کانگریس نے سخت ریئیکشن ظاہر کرتے ہوئے سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ایک خط، تاریخی ہسٹوریکل لیٹر ان کو یاد دلایا. کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے پٹیل کے 18 جولائی 1948 کو
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो खत लिखा था उसका हवाला देते हुए कहा कि मोदी जी उस वक्त के जो गृह मंत्री थे अमित शाह, उस वक्त के जो गृह मंत्री थे वजीर दाखिला पटेल साहब, उन्होंने लिखा था कि आरएसएस की सरगर्मियां हुकूमत और कौम, समाज और मुल्क दोनों के लिए खतरा है। जयराम रमेश ने एक किताब के इक्तिबास को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी जी ने सुबह आरएसएस की तारीफ में कई बातें कही, लेकिन क्या वो इस हकीकत को जानते हैं कि महात्मा गांधी के कत्ल के चंद ही महीनों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद आरएसएस के बारे में कितने संगीन खदशात जाहिर किए थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी को तारीख के उन पहलुओं को भी याद रखना चाहिए जहां मुल्क के पहले नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला पटेल ने आरएसएस को लेकर अपनी तशवीश जाहिर की थी और यह बताया था कि आरएसएस कौम के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, हुकूमत के लिए, सबके लिए खतरा है। मैं समझता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का हजारों करोड़ का पुतला जो है मोदी जी ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है और ये उनको मानते हैं, तो फिर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा मानना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को देश के लिए और मानवता के लिए खतरा उसी वक्त बता दिया था। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर, जहां भगवा ड्रेस पहने हुए एक आतंकी बाबा जिसको अभी पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्जाम है स्वामी चित्तानंद पर कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था और कई बेटियों ने उसके खिलाफ बकायदा कई महिलाओं ने केसेस दर्ज करवाया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ रही है और एक नया बड़ा खुलासा और इंकिशाफ हुआ है, वो ये कि ये कमीना कॉलेज की बेटियों को, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को दुबई के शेख को सप्लाई करता था। ये बाबा राजधानी के एक आश्रम में 17 बेटियां, 17 तालिबात के जिनसी इस्तेसाल यानी सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले में गिरफ्तार बाबा स्वामी चित्तानंद आनंद उर्फ पारथ सारथी के यके बाद दीगरे काले करतूतों से पर्दा उठने का सिलसिला जारी है। पुलिस की पूछगछ में खाबो गोलमोल जवाब दे रहा हो, मगर उसके मोबाइल फोन से मिलने वाली व्हाट्सएप चैट्स ने बाबा की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। इन चैट्स से साफ जाहिर होता है कि ये बाबा सिर्फ अपने पैरोकारों और खवातीन अकीदतमंदों को वर्गलाता था, बल्कि गैर मुल्की शेखों को लड़कियां भी सप्लाई करता था। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहले वोट चोरी की गई। जब वोट चोरी का मामला बहुत गर्मा गया, इलेक्शन कमीशन पर पूरा मुल्क थूकने लगा, राहुल गांधी ने पोल खोल का काम किया, तो अब खबरें आ रही है कि SIR के जरिए से वोटर्स को इलेक्शन कमीशन खत्म कर रहा है, निकाल रहा है। बिहार में 47 लाख नाम निकाल दिए गए। 47 लाख, छोटा आंकड़ा नहीं है। तो 47 लाख नाम निकाल दिए गए। तो अब इलेक्शन कमीशन को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जनता के सामने वजह बताना चाहिए कि आखिर बिहार वोटर लिस्ट से 47 लाख लोगों के नाम क्यों निकाले गए। जी हां, 47 लाख नाम निकाल दिए गए। इसलिए तमाम अपोजिशन पार्टियां अब इलेक्शन कमीशन पर थूक रही है और तमाम इलेक्शन पार्टियों का यह इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर सांठ गांठ कर रहा है, करता आया है और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर ही सत्ता हासिल करती है। और अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुल्क में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ही बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। इसलिए पूरे मुल्क में नारा लग रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन हमें लगता है कि ये नारा ज़्यादा फैल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के पास में
کوئی جواب نہیں تھا، تو اب آئی لو محمد کے نام پر ملک کے ماحول کو خراب کر دیا گیا ہے اور پورا ذہن لوگوں کا ڈائیورٹ کر دیا گیا، اور پھر اپنی رکھیل میڈیا تو ہے، ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر میڈیا کام کرتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے بریلی میں جمعہ کے دن مولانا توقیر رضا خان صاحب اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا گیا۔ معاملہ کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا کے قریبی ساتھی ڈاکٹر نفیس اور ان کے بیٹے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا، اور خبریں ہیں کہ اب تک 81 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 250 کروڑ کی جائیداد مسلمانوں کی سیل کر دی گئی۔ مسلمانوں میں گرفتاری کو لے کر ڈر اور خوف برقرار ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ پوری طریقے سے گنڈوں کی، موالیوں کی اور دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہے ہیں، جو ان کے پد کو، مکھیہ منتری کو زیب نہیں دیتی، شوبھا نہیں دیتی۔ اس لیے پورا ملک بی جے پی پر تو اب تک تھوکتا تھا، لیکن یوگی آدتیہ ناتھ پر بہت زیادہ پورا ملک تھوک رہا ہے، اور ہندوتوادی سنگٹھنائیں اتر پردیش میں ریلیاں نکال کر یوگی آدتیہ ناتھ کے سمرتھن کا اور پولیس والوں کے ظلم اور اتیاچار کے سمرتھن کا اعلان کر رہی ہے، اور نعرے لگا رہی ہے یوگی جی تم آگے بڑھو، اور نعرے لگا رہی ہے پولیس والوں تم لٹھ برساؤ۔ جی ہاں، سب کا حساب ہوگا۔ ایک سپریم عدالت ہے جہاں سب کے ظلم کا حساب ہوگا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، RSS ایک سنگٹھن ہے جو دیش کی آزادی کے وقت پوری طرح سے انگریزوں کے ساتھ تھی۔ کبھی بھی انہوں نے دیش کی آزادی کی چڑوڑ، تحریک اور مہم میں حصہ نہیں لیا، بلکہ انگریزوں کے ساتھ ان کے وفاداری اور پھر باقاعدہ ان کے بڑے بڑوں کے معافی نامے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب RSS کو 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ RSS کے 100 سال مکمل ہونے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر جی مودی نے تعریف کی، تو پھر کانگریس نے ان کو یاد دلایا کہ یہ جن کو آپ مانتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل، جو اس وقت وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، گرہ منتری بھی رہے، انہوں نے RSS کے بارے میں کہا تھا کہ RSS ملک کے لیے، سماج کے لیے، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، دیش کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا برسوں پرانا 1948 والا لیٹر مودی جی کو دکھایا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ RSS کے 100 سال کے کالے کارناموں کو لے کر مہاراشٹر کے دبنگ نیتا اور پردیش ادھیکش کانگریس ہرش وردھن جی سبکار نے زبردست انداز میں RSS کی مذمت کی، نندا کی، اور RSS کے کالے کارناموں کو، سیاہ کارناموں کو بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ RSS کی بھی شیشو پال کی طرح RSS کی بھی صدی مکمل ہو گئی، یعنی 100 سال مکمل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منوسمرتی اور بینچ آف تھاٹ کو انہوں نے آگ لگا کر، نظر آتش کر کے یہ کہا کہ سنگھ کو تحلیل کیا جائے، یعنی RSS کے 100 سال مکمل ہونا، اور پھر نریندر جی مودی کی ایسی سنگٹھن جس کو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے دیش کے اور مانوتا کے لیے خطرہ بتایا تھا، ایسی سنگٹھن کی مودی وزیر اعظم کی زبان سے تعریف کرنا یہ انتہائی نندنی ہے۔ ہرش وردھن جی سبکار نے RSS کے 100 سال کے کالے کارناموں کو بیان کیا اور RSS کے کالے کارناموں کی نندا کی، RSS کی مذمت کی۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت نواپور سے ہمارے دوست یوسف قائدہ والا نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ حاجی موسیٰ جی آدم جی وورا، جو نواپور کی مشہور و معروف شخصیت تھی، جمعیت علماء نواپور کے سرپرست بھی تھے، ایسے ہی سنی مسلم ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی تھے نواپور کے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مرحوم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے سمدھی بھی تھے، مرحوم حاجی موسیٰ جی آدم جی۔
آج صبح 8 بجے ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئندہ کل یعنی جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور تدفین عمل میں آئے گی. ہم سب مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی موسیٰ جی آدم جی مرحوم, میں رمضان میں نواپور شہر جاتا تھا اور وہاں شاہی مسجد میں میرا ظہر کے بعد بیان ہوتا تھا. میں جب بھی نواپور جاتا تھا, مرحوم حاجی موسیٰ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, خدمت کرتے تھے اور بیان میں اکثر میری کرسی کے پاس ہی بازو ہی میں ٹیکا لے کر بیٹھتے تھے اور میری حوصلہ افزائی فرماتے تھے. آج ایک ایسا شخص دنیا سے چلا گیا, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائیں, آمین. ناظرین, گزشتہ کل جلگاؤں کے مشہور اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے کالج میں, اقرا ایجتھیم کالج میں کے موتی والا ہال میں ایک شاندار پروگرام قرآن اور سائنس اس عنوان سے رکھا گیا تھا, جس میں تقریباً اسکولوں کے سینکڑوں بچوں نے اور بیٹیوں نے اس میں حصہ لیا. دوپہر میں یہ صبح 11 بجے یہ پروگرام شروع ہوا, جس میں نازنین دیشمکھ جو جونیئر سائنٹسٹ ہے اور اقرا ہی سے پڑھ کر گئی ہے اور اب جونیئر سائنٹسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے, ان کو بھی مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا. گزشتہ کل کے موتی والا ہال میں قرآن اینڈ سائنس اس ٹاپک پر بچوں کے سامنے باقاعدہ نازنین دیشمکھ نے تفصیلی بات رکھی. اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا سلیق سلمان صاحب نے قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس کو سمجھایا اور مجھے بھی موقع دیا گیا. تو تقریباً 17 منٹ کی میری تقریر رہی کہ پیارے بچوں, جتنا آپ سائنس کے قریب جاؤ گے اور جتنا ایمانداری سے سائنس کی گہرائی میں اترو گے, اتنا آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا. اور دنیا بھر میں جتنے لوگ سائنس کے قریب جا رہے ہیں وہ ایٹومیٹک اسلام کے قریب آ رہے ہیں. عارف سر نے بتایا کہ قرآن پاک میں تقریباً 750 آیات ایسی ہیں جو سائنس کو بیان کرتی ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 11 بجے سے لے کر تقریباً 1 بجے تک یہ پروگرام بے انتہا کے موتی والا ہال میں قرآن اینڈ سائنس کا جو پروگرام ہوا, اس کی ادھیکشتا, اس کی صدارت اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین الحاج ڈاکٹر عبد الکریم سالار صاحب نے فرمائی اور انہوں نے بھی مختصر صحیح مگر بچوں کو سائنس اور قرآن سے رابطہ اور سائنس اور قرآن کے قریب جانے کی ہدایت دی. کہ یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا اور پھر کالج کے گراؤنڈ پر باقاعدہ سائنس ایگزیبیشن, قرآن اور سائنس ایک ایگزیبیشن بڑا خوبصورت سجایا گیا تھا. پیارے بچوں نے بڑی محنتیں کی اور شاندار ماڈلز انہوں نے لایا. ان ماڈلز کا اس ایگزیبیشن کا افتتاح بھی باقاعدہ ہوا اور اس کے بعد ہم تمام لوگوں نے بچوں کے ماڈلز کو دیکھا. بچے بڑے پیارے انداز میں, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بڑے پیارے انداز میں قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر کے باقاعدہ سائنس اور قرآن کو بیان کر رہے تھے اور اللہ کی قدرت کے نظارے دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے قرآن ان تمام ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو بیان کرتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اقرا کے ذمہ داران کو اور خاص طور سے تمام ٹیچرز کو اور جج حضرات کو اور تمام بچوں کو, کیونکہ اس میں باقاعدہ کمپٹیشن بھی تھا اور انہیں انعامات اول دوم سوم بھی باقاعدہ اعلان کیے جائیں گے. تو اس لیے میں تمام بچوں کو بھی جنہوں نے بڑی محنتوں سے اپنے خوبصورت ماڈلز بنائے ان کو بھی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے.
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट